सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक मामले को हुकूमत ने किस तरीके से मिस हैंडल किया और क्या इमरान खान की अपनी जमात का लाहे अमल इस हवाले से अब मौसर है। कल हुकूमत की तश्कील करदा 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अडियाला में इमरान खान की आंखों का मुआयना किया और उसकी तफसीली रिपोर्ट आज सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जिस आंख का इलाज हुआ उसकी बिनाई अब वापस आ रही है, अलबत्ता पर्दा बसारत पर अभी भी सोजिश के आसार पाए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की आंखों के कुछ टेस्ट रिकमेंड किए हैं और उनको आंखों के कतरे का इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी दी है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया गया है कि अडियाला जाने वाले दोनों डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इमरान खान के दोनों ज़ाती मुआलिजीन और उनके साथ साथ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी इमरान खान के इलाज से मुताल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और इससे वो मुतमईन नज़र आए। आज बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास ने इस मुलाकात और ब्रीफिंग की तस्दीक भी की, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि जब तक इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उन तक रसाई नहीं दी जाएगी तब तक हमारी मुकम्मल तौर पर तसल्ली नहीं हो सकती। इसके साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मुतालबा किया है कि इमरान खान को फिल फॉर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम एक ख़त लिखा है और उसमें उनका मुतालबा ऐसा ही है, लेकिन अस्पताल का नाम मुख्तलिफ है। उसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस तरीके से ये दोनों अस्पताल मुख्तलिफ हैं कि एक इस्लामाबाद में है और दूसरा अस्पताल रावलपिंडी में है जो कि मखसूस अमराज चश्म का अस्पताल है। इस सारे मामले पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज भी जारी है जो कि आज चौथे रोज़ भी जारी रहा और उसमें ये बात कही गई है कि जब तक अपोजिशन ओहदेदारान को इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती ये धरना ख़त्म नहीं होगा। पार्लियामान में जिस अंदाज में ये धरना जारी है इस हवाले से बहुत सारी खबरें भी सामने आती रही और जो उसके ऊपर भी हुकूमत की हैंडलिंग उसके ऊपर भी तनकीद होती रही। हम प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि इमरान खान के इलाज के हवाले से हुकूमत ने जिस अंदाज में इस मामले को आगे लेकर चली और ख़ास तौर पर मालूमात तक रसाई में जो रुकावट रही इसके हवाले से बात होगी और साथ साथ कि क्या आप अपोजिशन के किसी ओहदेदार को कल मुलाकात का दिन है अडियाला में तो इमरान खान से उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है ईसार राना साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हाफिज़ एहसान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए, माहिर कानून मोइज़ जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इसार साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगी, हमारी बड़ी मेहनत के बाद आज हम आपको प्रोग्राम में लाने में कामयाब हुए हैं। आपकी नज़र में आज जो मेडिकल बोर्ड जो हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा था उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है और उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब को और अल्लामा राजा साहब को एतमाद में भी लिया गया, इससे एक क्लैरिटी और वजाहत जो दरकार थी वो हासिल हो गई है। देखिए 3 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि क्या कबाहत है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को या फैमिली को एतमाद में ऐसे नहीं लिया जा रहा है, टेलीफोन कॉल पे ले लें या वो वैसे डिस्कशन में ले लें, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या क़यामत आ जाएगी अगर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, उससे इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बन जाएगी ना, और तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हुकूमत कुछ छुपाना चाह रही है, कुछ चीज़ ऐसी है जो वो नहीं चाहती कि वो आम आदमी तक भी पहुंचे। अदरवाइज तो ये बेहतरीन मौका था हुकूमत के पास, आप इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन थे उनको शामिल करते बोर्ड में, वो आपके साथ जाते, टेस्ट की रिपोर्ट आती, दुनिया की कोई ताकत उसे चैलेंज ही नहीं कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि ये इस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं बताया गया कि क्लॉट बना कैसे था, ठीक है, अब उसके वजूहात क्या हुई। जो बेसिक क्वेश्चन इमरान खान की सेहत से जुड़े हुए हैं वो ये हैं, बिनाई का जाना आना ठीक है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अगर कोई चीज जाने वाली है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह के बरगज़ीदा बुजुर्गों के साथ भी एज के साथ
इसहार साहब आपकी कुछ आवाज़ कट रही है, तरीके से मैं आपकी तरफ दोबारा ये बात लेकर आऊँगी, आपकी कुछ आपकी आवाज़ कट रही है, ये बात लेकर आना चाहूँगी कि क्या ये मुमकिन है कि जो मुलाकात कल रात को पार्लियामेंट में अपने धरने से उठकर बैरिस्टर गौर साहब करके आए, उसमें ये तफसील डॉक्टर्स ने बताई हो, क्योंकि खान साहब के मौलजीन से भी मुलाकात हुई है मेडिकल बोर्ड की। मोइज़ जाफरी साहब, आपकी नज़र में जिस हद तक सब अंधेरे में थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और जब ये खबर सामने आई कि उनको एक ट्रीटमेंट कर अस्पताल में और 6 दिन तक हुकूमत ने उसको कंफर्म नहीं किया, वो आप समझते हैं कि उससे थोड़ी सूरत हाल आज वाज़ेह है जब जमात को एतमाद में लिया गया है, या वही पोजीशन बरकरार है? जी अफसा, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में वाज़ेह तो बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में ख़बर भी बेहतरी की तरफ है कि खान साहब जो है, उनकी आंख जो इरिकवरेबल डैमेज समझा जा रहा था उस तरह खुदा का शुक्र है नहीं है, और उनकी जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उसको इनिशिएट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी बिनाई जो है वो अभी हालिया तौर पे ही सही लेकिन खातिर ख्वाह बेहतर हो गई है। तो ये एक रिलीफ तो है शॉर्ट टर्म, जो भी सुन रहा है उनकी हेल्थ के बारे में जो भी कंसर्न था, लेकिन ये जो बाकी सारी बातें हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं कि पहले तो खान साहब को अगर वो कह रहे हैं कि 4 माह से वो अपनी आँख की तकलीफ़ का या आँख में बिने की कंप्लेंट कर रहे थे, और उनकी बात को वज़न नहीं दिया जा रहा था या सिंसियरली नहीं देखा जा रहा था, संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद मेरे ख्याल में ये मेरे लिए तो कम अज़ कम आया है कि खान साहब से मुलाकातें ना करवाने की एक बहुत बड़ी वजह पिछले चंद माह में ये भी थी कि खान साहब की सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो चुका था, और इसके एक्सपोजर से बचने के लिए भी मेरे ख्याल में एक कोशिश थी कि इनको ठीक करके फिर शायद किसी से मिलाया जाए, या कम से कम इस सिलसिले को ख़त्म करके खान साहब को तक लोगों को रसाई दी जाए। बाकी सारे प्रेशर्स अलग, मैं नहीं समझता कि ये वाहिद बात है, लेकिन ये भी मेरी नज़र में फिर एक रीज़न था। जिस तरह आपने कहा, हुकूमत ने उनकी सेहत को फिर बाद में हैंडल भी किया, उनको जेल से मूव किया, किसी को बताया नहीं, जब ये खबर लीक हुई तो पहले उसको डिनाई किया। ये सब कुछ जो है मेरी नज़र में एक पैनिक और डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है, और ये जिस तरह हैंडल हुआ है ये कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता इस हुकूमत में, इस हुकूमत की नीयत में, इस हुकूमत की कैपेसिटी में। और खान साहब के इस वक्त हाल के बारे में आपके जो पिछले मेहमान ने कहा है, मैं मुत्तफिक हूँ कि ये खबर जो है इसके अंदर क्रीडेंस तो है, क्योंकि उन्होंने उन डॉक्टर्स ने खान साहब को मुआयना करने के बाद उनकी बात ज़रूर रिले की, लेकिन शक की गुंजाइश ही नहीं बचेगी अगर वो हो जाए जो कि सब पार्टीज इस वक्त दावा कर रही हैं, और वो ये है कि उनके ज़ाती मौलजीन को खान साहब तक रसाई मिल जाए। और इसको सिर्फ इस उज़र पे रोकना कि आपको इस बात का डर है कि खान साहब जो है वो कोई पैगाम रसाई कर लेंगे, या कोई पैगाम जो है वो फिर से उनके थ्रू आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में फिर ये दिखाती है कि डेस्परेशन किस तरफ है, और वो एक कैदी की तरफ नहीं है। हाफिज़ साहब, ये जो अब तमाम बातें हैं हुकूमत की या फैसला साजों की, अमूमी तौर पर इस किस्म के केसेस में कोशिश होती है कि कोई कंट्रोवर्सी जनरेट ना हो, लेकिन यहाँ पर तो नज़र आता है कि इस कदर मिस हैंडलिंग थी कि ख़ुद ज़्यादा तशवीश में मुब्तला किया लोगों को हुकूमत ने। मुलाकातें पहले से बंद थीं, अब जिस तरह मोइज़ साहब बात कर रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि शायद उनकी सेहत की वजह से ही, या उनकी जो आँख का मसला था वो बाहर ना आ जाए बात, इसलिए बंद थी मुलाकातें। फिर एक बुनियादी मुतालबा था कि हमारा अपना इत्मीनान हो तो ज़ाती मौलजीन। तो अब ये जो हुकूमती बोर्ड भी बना, मेडिकल बोर्ड, ये भी कैसे PTI के लिए मुकम्मल तौर पे काबिल तस्लीम हो, क्योंकि हुकूमत ने बनाया इसको? बिस्मिल्लाह। अब सा एक तो ये है कि अगर पॉलिटिक्स पे आया जाए तो कभी भी गवर्नमेंट और PTI एक पेज पे आ ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को कंसीड करेगी, PTI इसको नहीं मानेगी। अगर PTI किसी चीज़ को कंसीड करेगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये इनकी डिफ़ीट इस मामले। तो पॉलिटिक्स PTI वर्सेस गवर्नमेंट ये तो रहेगा, और शायद आइंदा भी रहे। असल ये है कि जो आपके सामने एक इशू है वो है फॉर्मर प्राइम की हेल्थ कंडीशन जो है। अब आपका जेल मैनुअल जो है, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, या आपके जेल रूल्स जो हैं, या आपके प्रिजन्स एक्ट है, उसके अंदर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो सेहत है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह किसी और कैदी की है, और किसी और कैदी की उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की उसके अंदर। इसमें दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट या जेल अथॉरिटीज़ ये सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को जेल के अंदर जो है किसी चीज़ के अंदर सेहत की प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस करे,
اس کے اندر جیل کا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے, وہاں لے کے جائے, وہاں نہیں ہے تو اس کے بعد ریکمنڈیشن پہ باہر لے کے آئے, باہر نہیں ہے باہر جب لے کر آئے تو فیملی کو اعتماد میں لے کے یا وکلا کو یہ بات بتا کے یا میڈیکل پروسیجر کسی بھی قیدی کا کروا دیا جائے ریاست کی اپنی مرضی کے مطابق. آپ کے جو جیل مینول ہے اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو باہر شفٹ کرنا ہے تو آپ نے فیملی کو اعتماد میں لے کے شفٹ کرنا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شفٹ کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے شفٹ کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ فیملی کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, انہیں ملانا چاہیے کہ ان کی ایسا کوئی آپ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا رول نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی مریض کا کوئی بڑا سیریس آپریشن ہو جاتا ہے اور آنکھ کا مسئلہ بھی سیریس پرابلم ہی ہے لیکن کچھ جان لیوا امراض بھی ہوتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ریاست کی ذمہ داری تو بنتی ہے. میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسپیکٹ وہ ہے کہ جیل سے شفٹ کرنے کے لیے کیا کانکرنس چاہیے, وہ بالکل نہیں چاہیے کہ اگر جیل کے اندر علاج ہی نہیں ہے تو کون سا فیملی ممبر ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب ان کو اندر ہی رہنے دیں, ان کو باہر نہ آنے دیں. وہ ڈیفینیٹلی کہے گا کہ آپ باہر لے کے آئیں. اب دوسرا یہ ہے کہ جب باہر آ جاتا ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان میں کسی ایک کو بلایا جائے. اب فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جو ان کے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں وہ ہیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ باہر ہیں. اب جو دوسری فیملی کے سسٹر نہیں دیکھنا, وکلا کہیں بھی نہیں ہے, وکلا کبھی بھی فیملی ممبرز میں نہیں آتے. وکلا جو ہے وہ کیس کو دیکھیں نا, وکلا گئے ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا 12 کے, اس کے اندر جو ان کے وکیل تھے جو فرینڈز آف کورٹ بن کے گئے انہوں نے ایک ڈیٹیلز رپورٹ جاری کی. اب وہ ڈیٹیلز رپورٹ جو ہے وہ آپ کے پی ٹی آئی کے اس نیریٹو کو جو پچھلے کئی ماہ سے اسے کانٹرڈکٹ سن لیں اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جیل کنڈیشنز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کمپلشنز میں ہوں, کنسٹرینز میں ہوں, میں ٹھیک ہے. میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ آپ کا ریگولر وہاں پہ جو بھی ان کے 3 ٹائمز ہوتے ہیں. بٹ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سمپلیفائی کر کے اگر سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, آپ کی نظر میں یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اتنے ہائی پروفائل قیدی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی علاج کا جب معاملہ چل رہا تھا ان کی صحت کے متعلق بار بار عدالت نے کہا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. اس کیس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی وائلیشن کی گئی ہے بنیادی رائٹس کی بھی کہ ان کو لا کر ایک پروسیجر آنکھ کا کروا کر واپس اڈیالہ میں چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں دونوں کے اندر ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے کہ جب اس وقت کورٹس کی بات کی گئی تھی تو اس وقت جو عدالت کے اندر کسی نے یہ رپورٹ نہیں جمع کروائی تھی کہ وہ قیدی جو ہے وہ مطمئن ہے. اس کیس کے اندر جو ہے ان کے اپنے لائر نے کہا کہ ہی از سیٹسفائیڈ کہ جی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ایک جیل کے اندر میں آیا ہوں بٹ میرا یہ ایشو ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اب اگلی جو چیز اب سب وہ 2 امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تھی اور کورٹ نے سپریم کورٹ ایکسٹرا آرڈنری انٹروین کیا, ان اپلیکیشنز کے اوپر یہ آرڈر کیا گیا جو انفرکچس ہو سکی تو آج آرڈر کے اندر ذکر آیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز جو ملا دیے جائے کوئی حرج نہیں ہے, ان کی فیملی ممبرز کو کر دیا جائے, اگر ہاسپٹل کے اندر آ کے ٹریٹمنٹ کر دیا جائے کوئی حرج نہیں اس چیز کے اندر. لیکن اس پہ اب سب پالیٹکس نہیں کی جانی چاہیے. وہ پالیٹکس جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کیس کو بھی خراب کرتی ہے اور جو اندر ہے ان کو بھی خراب کر رہی ہے اس پالیٹکس کی وجہ سے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو بلڈ کیا جاتا ہے وہ نیریٹو جو ہے اس ساری سچویشن سے میں آگے موئی صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ کیا تقاضے ہوتے ہیں کسی قیدی کو اس کا ٹریٹمنٹ اگر میڈیکل کروایا جائے اس کا. میں اسحار صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے تو اسحار صاحب جو بیرسٹر گوہر صاحب کی اس میڈیکل بورڈ سے ملاقات ہوئی, علامہ راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس کو خود کنفرم نہیں کیا. ایک طرف 2 سین ہیں ہماری طرف کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ محصور ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اس کا 4تھا دن ہے, نہ ان کے پاس دوائیں ہیں اور نہ ہی ان کو کھانا پرووائڈ کیا گیا. لیکن اسی میں سے ڈرامائی طور پر یہ خبر آتی ہے کہ کل رات 9 بجے یہ دونوں لیڈران جا کے خان صاحب کے میڈیکل بورڈ سے بھی مل کر آ گئے. یہ تمام چیزیں ایسی ہی ہیں جیسا دکھ رہا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں, معاملہ تو کچھ اور ہے. میری بہت دنوں سے یہ رائے ہے کہ کہیں نہ کہیں تو انگیجمنٹ ہے اور اگر یہ حکومت نے مجھے لگتا ہے کہ جان کے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے تاکہ وہ جو کہیں انگیجمنٹ ہو گئی تھی اس کو کسی طرح خراب کیا جائے. اور ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے حافظ صاحب کے بعد جو ہمارے دوست تھے, میں ایم سوری کیونکہ وہ نام نہیں سن سکا تھا میں, موئز جعفر صاحب اور حافظ احسان صاحب ہے پروگرام. ہاں موئز صاحب کہہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نہیں یہ معاملہ خراب کیا, یہ خراب کیا وزراء نے. اگر وزراء صبح یہ کہہ دیتے کہ ہاں جی خان صاحب کی آنکھ کا ایشو ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کا علاج بھی ہو رہا ہے, تو شاید اتنا فس کریٹ نہ ہوتا. انہوں نے تو صبح سے لے کے رات تک تمام منسٹرز نے ایک ہی بات کی کہ نہیں کوئی علاج نہیں ہوا اور کوئی ان کی طبیعت خراب نہیں ہے.
صحافیوں کو تو پیکا بھی لگ جاتا ہے اور پیکے کا نام پہ ٹیکا بھی لگ جاتا ہے. ان کو کوئی پوچھے گا کہ بھائی تم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہے پوری قوم کے, پھر اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی جس کے وزراء سارا دن ایک جھوٹ بولتے رہے؟ تو ان کی بات پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اور یہ جو رپورٹوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو رپورٹیں تو نواز شریف صاحب کی بھی بنی تھی اور فیصل واؤڈا نے کہا میں نے گھر میں بنائی تھی ہم نے. تو مطلب اس حکومت کی بنائی ہوئی رپورٹیں فارم 45-47 والی ہی ہوں گی. اس لیے بہتر یہ تھا کہ آپ ان کے کسی ایک ڈاکٹر کو بیچ میں شامل کر لیتے. آپ اتنا کس خوف کا شکار ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور یہ باقی انگیجمنٹ کی جو بات ہے, یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, انگیجمنٹ موجود ہے, انگیجمنٹ ہو گئی ہے, انگیجمنٹ چل رہی ہے. سی ایم کے پی کے کا بیہیویئر دیکھ لیں, اس کے بیانات دیکھ لیں, اس کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان پچھلے 10 دنوں میں سی ایم کے پی کے وہ جو زہر افشانی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, وہ ٹھنڈے ہو گئے. ایون اتنے کروز. لیکن اسار صاحب جو انہوں نے دھرنا دیا کے پی کے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر, اس پہ وزیر قانون نے آج ایک طرح سے دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا لیا جائے صوبائی حکومت کو, ورنہ ان کے خلاف قانونی اور آئینی طور پہ ایکشن لیا جائے گا. اس کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظر میں؟ تو اور کیا کہیں گے یہ بیچارے, یہی کہیں گے نا. ان کے پاس اور کرنے کو کیا ہے؟ جس طرح انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو ہینڈل کیا ہے, میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا راجہ ناصر صاحب کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, 24 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا. آپ کیا مطلب, آپ کہاں ہیں اسپیکر صاحب, کہاں ہیں اس پارلیمنٹ کے کسٹوڈین, کہاں پہ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اور ہم اس ڈیموکریٹک سسٹم کے کسٹوڈین ہیں؟ کیا کر رہے تھے یہ لوگ باہر نکل کے؟ انہوں نے کیا اشارے توڑ دینے تھے, بسوں کو آگ لگا دینی تھی, کیا کرنا تھا ان لوگوں نے؟ پارلیمنٹیرین تھے نا. اور ایک ون لائنر تبصرہ اس پہ بھی اسار صاحب, یہ اسی محصور حالت میں ہم سب کے سامنے یہی خبریں تھیں اور بڑی پریشان کن باتیں بھی تھیں, کیونکہ معمر پولیٹیشنز بھی ہیں ان کے اندر اور بیمار بھی ہیں بہت سے لوگ. لیکن پھر یہ ملاقات کے لیے یہ دونوں کو کا چلے جانا, یا جیسے بھی پہنچ گئے وہاں پہ, اس نے آپ کو حیران کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کیا. اس کی ریزن یہ کہ چاروں طرف جتنے مظاہرے اور سڑکیں بند اور کیا نام ہے یہ سارا ہے, ان لوگوں کو کس طرح ٹھنڈا تو کرنا ہے, یقین دلانا ہے نا کہ بھئی وہ ٹھیک ہیں, کہ آپ اپنی پوزیشنوں میں واپس چلے جائیں. اگر یہ اسی طرح کی سچویشن رہی تو جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں کہیں پہ سڑکوں پہ ادھر ادھر, وہ تو بیٹھے رہیں گے. اس کا سمپل راستہ یہی ہے کہ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ خان صاحب کی بینائی بھی بہتر ہو رہی ہے, واپس ہو رہی ہے, اور وہ بہتر حالات میں ہیں اور ان کا علاج بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس کے لیے 2 ہی بندے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب آل ٹائم اویلیبل فار دس جاب, اور وہ ہمیشہ پچھلے کئی عرصے سے یہی جاب کر رہے ہیں. تو راجہ ناصر عباس صاحب کو ساتھ لیا, لیکن راجہ ناصر عباس نے تو کلیئر کہا کہ میں کون سا ڈاکٹر ہوں, مجھے آپ جو کہیں گے میں سن لوں گا, مجھے کیا پتا صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن حوصلہ دینے کی انہوں نے کوشش نہیں کی, کیونکہ یہ بیان انہوں نے یہ ملاقات انہوں نے کنفرم نہیں کی. آج جب میڈیا نے ان سے سوال پوچھا تو تب انہوں نے بتایا کہ کل 9 بجے وہ گئے تھے. ایک شارٹ آتے ہیں, معز جعفری صاحب کا کامنٹ ہوگا, تفصیلی کامنٹ ہوگا ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی صحت کے معاملے پر. حکومت نے اس ایشو کو کس طریقے سے مس ہینڈل کیا, اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ اور خود خان صاحب کی فیملی کا کہ ان تک ایکسیس دی جائے ان کے ذاتی معالجین کو, کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں. معز جعفری صاحب, جیسا کہ حافظ احسان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنے واضح رولز نہیں ہیں اس حوالے سے کہ اگر ایک قیدی کو اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جایا جاتا ہے, تو کس کو انفارم کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کی نظر میں تو بنیادی سا پروسیجر ہوگا, لیکن اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے, آپ کے کیا خیالات ہیں. ساتھ ہی اس میڈیکل بورڈ کے جس بیان کو ایک طرح سے ان سے ملاقات کر کے بریفنگ لے لینا, آپ کی نظر میں انڈورس کر دیا گیا ہے اس کو بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے, اور اب یہ ایک سیکنڈری مطالبہ سمجھا جائے کہ جو ان کو ذاتی معالج کی ایکسیس کی بات کی جا رہی ہے؟ جی, میرے خیال میں جو حافظ صاحب نے دیکھیں, جیل مینیول میرے پاس ریڈی ایٹ ہینڈ نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک عام پرزنر کے لیے ضرور تکنیکی طور پہ یہی طریقے ہوتے ہوں گے, اور ان کی ان این ایمرجنسی اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے ایک پرزنر کے ساتھ, وہ میرے خیال میں پرزنر کی فیملی کی آشا کے تابع نہیں ہوتی. یہ بات درست ہے, لیکن یہ ایک عام پرزنر نہیں ہے, اور جیل مینیول کے تحت جو ایک عام پرزنر کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے, اس سے کئی زیادہ ملٹیپل سے زیادہ وقت سے عمران خان صاحب کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. میں ایک چیز کو پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا بفور میں آپ کے سوال کے دوسرے سے تک آؤں, کہ حافظ صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے
اپنی جو سلمان صفدر صاحب کو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں تھا. میرے خیال میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا حالات میں جو آج کل کے حالات ہیں, اور انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کو اس رجیم سے جس کے وہ انکاری ہیں اس سے کچھ نہیں چاہیے, اپنے خاندان سے ملاقات اپنے اور چند کتابوں کے علاوہ. میرے خیال میں یہ ایک ان کا جو بیان تھا اس کو اس طرح سپن دینا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہیں, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی. میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ہار نہ ماننا اور اپنے آپ کو نہ جھکتے ہوئے دکھانے کے لیے یہ بات کر رہے تھے, اور میرے خیال میں اس رپورٹ میں آیا تھی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے کوئی مرسی نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کوئی پناہ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کوئی لچک نہیں مانگ رہا, اور ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ جیسے وہ مطمئن ہے اپنے سرکمسٹانسز سے. وہ وہ کچھ وضاحت دے رہے تھے. جی حافظ صاحب کچھ وضاحت دے رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ وہ خوش ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے وہ سیکیورٹی سچویشنز کے مطابق یا جیل کی کمپلشنز ہے اس کے مطابق ہے, اور جس چیزوں کے اندر ہے کہ جو فردر کمپلینٹس ہیں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے. اسی کانٹیکس کو ڈیٹو جو ہے وہ سلمان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کہہ دیا. جیل میں تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا, چاہے آپ اس کو 5 اسٹار فیسلٹیز دے دیں, کون کہتا ہے کہ جیل کے اندر کو مطمئن ہے یا خوش ہے. اور دوسری بات آپ نے ٹھیک ہے حافظ صاحب, اور دوسری بات جو حافظ صاحب نے کہی کہ وہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں. میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں تو جو جیل کی کنڈیشنز ہیں, جو ان کو سالیٹری میں رکھا جاتا ہے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کیونکہ کھانا ٹھنڈا رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا لہٰذا اس وجہ سے میری 3 سے زیادہ دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے, مجھے ایک فریج مہیا کیا جائے, یہ ایک بیسک آسک ہے. اور ہمارے ہاں جیل مینیول میں جس طرح حافظ صاحب نے کہا اس طرح جو ایک کلاس پرزنر ہوتا ہے جو کہ ایک وزیر اعظم رہ چکا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے اپنا کھانا آنا یہ تو ایک عام سی بات ہے, اور ایک مشقتی ملنا جو کہ وہ کھانا بنائے گا, یہ اس کو پروپیگنڈا میں اس طرح سپن کرنا کہ جیسے خان صاحب کے لیے دمبے کی کڑھائی بنائی اگر جا رہی ہے تو وہ ریاست کی طرف سے بنائی جا رہی ہے, اور یہ اس طرح کی کتنی باتیں ہوئی ہیں پچھلے سال میں. حالانکہ بات سادی سی ہے کہ ایک پرزنر جو کہ بیٹر کلاس کے اندر ہوتا ہے یا بیٹر سے بھی بہتر کلاس میں ہوتا ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بجٹ سے اپنے پیسوں سے اپنے کھانے کا انتظام کروا سکے, اور جیل جو ہے اس کو ایک مشقتی دیتا ہے جو اس کھانے کو پھر پریپیئر کرتا ہے. اور خان صاحب نے دیکھیں انہوں نے اپنی بیسک رہن سہن کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتھ روم ہے, اس میں کوئی ایگزاسٹ نہیں ہے, پورے کمرے کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے, گرمیوں کے اندر یہاں پہ شدید مشکلات ہوتی ہیں, سردیوں میں شدید مشکلات ہوتی ہیں, گرمیوں کے اندر فریج نہیں ہوتا. یہ دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی باتیں نہیں کر رہے, وہ کسی بھی انسان کی بیسک ضروریات نہ پوری ہونے کی بات کر رہے ہیں, اور یہی خدشات تھے سارے جو ان کے بارے میں اٹھائے جا رہے تھے, اور ان کی اپنی فیملی سے رسائی نہ ہونا جو کہ انہوں نے ایک بات پھر سے دہرائی ہے, یہی تو ساری کمپلینٹ کی جا رہی ہے. اب اگر اس کو تجزیہ کار اور حکومت کے منسٹرز جن کے بارے میں آپ کے دوسرے مہمان صاحب نے بھی صحیح کہا کہ وہ تو ان کا کیا ہے, پورے دن سے ہی انہوں نے غلط بیانی کرتے آئے ہیں, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کو اس طرح سپن کرتے ہیں کہ جی وہ دیسی ککڑ کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور اس مینیو میں چیا سیڈز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا جس کو ایک بڑی لگژری آئٹم کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا موئز صاحب. اور بالکل شرم آنی چاہیے اب صاحب ایک آدمی کو, ایک تو اس آدمی کو اپنے برابر کر کس نے کیا, جو سونگنے والے تجزیہ نگار اور شخصیات ہیں نا جو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں پہ کیا پک رہا ہے. کئی لوگ تو اتنی ان کی ناک تیز ہے کہ وہ سونگ کے چوتھے محلے میں بتا دیتے ہیں کہ کسی کے گھر میں آندھی پڑ گئی. ان سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ اب دیکھیے حافظ صاحب یہ جو بات کی ہے موئز صاحب نے کہ ہم ایک ریاست کی طرف سے ذاتی طور پہ احسان کر رہے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. سیاستدان ہمارے جو خود جیلیں کاٹ چکے ہیں وہ بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم روایات والے سیاستدان ہیں, ہم جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ کم ظرفی کے بیانات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں جس میں مظاہرہ ہے. زرداری صاحب کا ایک بیان بڑی تنقید کی زد میں ہے, میرا تو بطور عورت بھی اس سے ایک اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرح رونا نہیں چاہیے, زرداری صاحب نے کہا ہے. اب کسی نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ تبصرہ بھی کیا
کہ جناب کی اپنی سیاست بھی ایک خاتون کی بنیادوں کے اوپر ہی قائم رہی ہے اور آج تک ہے. تو آپ کی نظر میں یہ ایک تو اس طریقے سے اس کا کریڈٹ لینا, دوسرا اب یہ معاملات جس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں, یا تو خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا جائے جو آپ نے پہلے بھی بات کی, یا فوری ایکسس کل ملاقات کی ہو جانی چاہیے. دیکھیں اب سر ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فارمر پرائم منسٹر جیل کے اندر گئے ہیں وہ ہمیشہ یہی جو وہ چاہتے ہیں وہی وہ کھانا کھاتے ہیں, اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا ان پہ احسان کرتی ہے. جو آپ کی بی کلاس ہے جو کبھی اے ہوتی تھی, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے سے جو ہے وہ منگواتے ہیں, کھاتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور کبھی بھی کسی فارمر پرائم منسٹر نے یا انکلوڈنگ یہ ابھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے کے اندر شکایت ہے, یا مجھے جو میں کھانا چاہتا ہوں مجھے کھانا دیا نہیں جاتا, یا میرے کھانے کے اندر آبسٹرکشن ہے. دوسرا جو بار بار سالیٹری کنفائنمنٹ کی بات کی جاتی ہے, وہ پاکستان کے جو جیل رولز یا مینول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سالیٹری کنفائنمنٹس کا. جتنے بھی آپ کے اسی طرح کے ہائی پروفائل جو ہے, مطلب ہی از اے فارمر پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں جن کی سیکیورٹی ایک ایشو ہے, ان سارے اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں, ایون پرانے جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر رہ کے آئے ہیں, وہ اسی طرح ایک سیپریٹ بیرکس کے اندر ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو قیدیوں کی عام بیرکس ہے اس کے اندر ڈال کے 12 14 15 جو ایک بیرک کے اندر ہوتے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ رہتے ہیں, اس کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے اور بے تحاشا ایشو ہے. تو یہ جو بار بار کہنا کہ جی سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا گیا ہے, یہ سالیٹری کنفائنمنٹ نہیں ہے, یہ فار سیکیورٹی ہے. اور اسی کو فارمر پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے ان کے الفاظ بتاتی ہوں. سلمان صفدر صاحب نے جو کہے, انہوں نے کہا کہ یہ جی بنیادی سہولتوں کے ساتھ منیمل ارینجمنٹ کے ساتھ میں رہ رہا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں گزارا کر لوں گا. یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اور ابھی تک اور دوسرا یہ ہے افسا کہ اگر اس رپورٹ کے اندر کوئی اور کنسرنز ہوتا جیل اتھارٹیز کے متعلق, گورنمنٹس کے متعلق جو ہے, تو سلمان جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز میں دیتے ہیں. سلمان نے نہیں دیا, سلمان نے 6 چیزیں کہیں. 3 چیزیں جو تھیں وہ ٹرائل کورٹ سے ریلیٹڈ تھی, یعنی کہ آپ کی جو اپیل سٹیج ہے ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور 3 بچوں کے متعلق کا, اس کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ کے متعلق کا, اور تیسری انہوں نے کہا بکس کے متعلق کا. تینوں کا سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا. اب آپ ٹھیک ہے چلیں اس پہ. لیکن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا جو بار بار یہ ہے کہ اگر ایک رپورٹ آ گئی ہے, اس رپورٹ کے اندر جو ہے, اور ابھی بیرسٹر گور نے یہی کہا ہے کہ میں اگر گیا ہوں پمس کے اندر تو مجھے جو ہے وہ اچکزئی صاحب نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بھی آن بورڈ ہے, گوہر صاحب بھی آن بورڈ ہے, راجہ ناصر عباس صاحب بھی آن بورڈ ہے. اور اگر وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے دیکھا ہے, اور وہ پھر رپورٹ جو ہے ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹر عاصم سے بھی شیئر کی گئی ہے, تو میرا یہ ہے کہ چیزیں آگے کی طرف گئیں. اب یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے. اس کو جو ہے گورنمنٹ کو ایک پازیٹیوٹی اس کے اندر دکھانی چاہیے, اور وہ پازیٹیوٹی یہ 2 ہی چیزیں ہیں. میں بریک کے بعد آپ کا سجیشن لوں گی تاکہ وہ کلوزنگ پوائنٹ ہو ہمارا. اب جیسے حافظ رہے ہیں اس سے بظاہر, اور ویسے بھی آن گراؤنڈ بھی یہ نظر آتا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کی تو تعمیل ہو چکی ہے اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد. واٹ نیکسٹ, اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور کل کیا ملاقات ہو جائے گی خان صاحب کی جماعت سے, اپوزیشن میں سے کسی بھی رہنما کے ساتھ ان کی, اس پہ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اسحار صاحب, اب کلوزنگ کامنٹس ہی آپ تینوں کے میں چاہوں گی اس معاملے کے اوپر. اب علیمہ خان صاحبہ کا اس پہ ایک جو تازہ بیان ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں نے, ہم نے ملاقات کی جو درخواست کی وہ تو ریجیکٹ کی گئی. فیملی کا ایک نمائندہ ہم نے جو خان صاحب کے کزن ہیں ڈاکٹر نوشیروان, ان کو نامینیٹ کیا, وہ بھی قابل قبول نہیں رہا. کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے گا, اپوزیشن کے جو رہنما اس وقت دھرنا بھی دے رہے ہیں ان میں سے کسی رہنما کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے, تو وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا آپ کی نظر میں قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں اصل میں تو سمپل ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا عمران خان کے اہل خانہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ اب یہ تازہ ترین سچویشن کے بعد عمران کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, کیونکہ ان کو بہت سارے خدشات لاحق ہیں. جس طرح حکومت نے یہ ساری چیزوں کو چھپایا ہے, جس طرح وہ حکومت بضد ہے کہ عمران خان کے قریب کے کسی بندے کو عمران خان کے قریب نہیں آنے دینا, اس کا مطلب یہ کہ دال میں کچھ کالا ہے اور وہ اسے چھپانا چاہتے ہیں. حکومت کے پاس کل ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس ساری جو جتنا بھی قیاس ہے اسے ختم کر سکتی ہے, اگر وہ ان کی بہنوں میں سے کسی کو یا نوشیروان کو یا کسی ایک بندے کو جس پہ علیمہ خانم یا ان کے اہل خانہ یقین رکھتے ہیں ملوا دے.
ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? नवाज शरीफ साहब के पास 50-50, 100 लोग बैठ के मीटिंगें करते थे। बिलावल भुट्टो मुज़ाकरात सियासी करने के लिए नवाज शरीफ साहब के कमरे में जाता था। और जो आज ये लोगों को कह रहे हैं कि जी औरतों की तरह जेल काट रहे हो और मर्दों की तरह, मर्दों के लिए जेल काटने के लिए इमरान खान को एक अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा और वहाँ वो लवाजमात लाने पड़ेंगे जहाँ से वो मर्दों की तरह जेल काटे। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। खैर, औरतें ज्यादा बेहतर जेल काटने का एक रिकॉर्ड भी रखती हैं। मोहित साहब, भुट्टो का हमने कभी नहीं सुना कि वो उसने किसी बात पर रोना पीटना किया हो। बेनजीर भुट्टो के साथ, शहीद के साथ जितना जुल्म हुआ उसने जिस बहादुरी से किया वो तो जरदारी साहब ने नहीं किया। जरदारी साहब तो चौथे दिन, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, हमारे मुल्क में मिसाल मौजूद है और आज भी पंजाब के जेलों के अंदर औरतें बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रही हैं जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। मोहित साहब, अगर अब आपकी नज़र में फिर भी मुलाकात नहीं होती, एक बड़ा सीरियस मामला रहा, इससे पहले भी हुकूमत इसका दिफा करती रही मुलाकातें ना होने का, तो PTI इस पोजीशन के में है कि कोई प्रेशर बिल्ड कर सके, जैसा कि पार्लियामेंट में चौथे दिन एहतजाज पे धरने पे बैठे हुए हैं, हुकूमत ने कोई इंगेजमेंट नहीं की, स्पीकर साहब ने कोई रब्ता नहीं किया? जी, मेरे ख्याल में अक्सर जब एक पार्टी जो है वो हर तरह का मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट इस्तेमाल कर चुकी हो और उसके कारकुनान में एक फटीग पाया जाता हो, वो मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट में से एक ऐसा भी हुआ हो जिसके ऊपर हुकूमत ने बराह रास्त तशद्दुद भी किया हो, बराह रास्त वहाँ पे शेलिंग हुई हो, फायरिंग हुई हो, जिसकी रिपोर्टिंग पर सहाफ़ी अगवा हुए हों, तो फिर उसके बाद वो पार्टी करने को क्या ही कर सकती है? मेरे ख्याल से अलामती तौर पे यही प्रोटेस्ट होता है कि आप पार्लियामान के अंदर, जो कि हाउस ऑफ द पीपल है, उसके अंदर आप धरना दे के बैठ जाएं। और हुकूमत का इस पर भी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल उसी डेस्परेशन का है जिस डेस्परेशन से इस हुकूमत ने इस पूरे सिलसिले को हैंडल किया है कि जी आप दरवाज़ा बंद करके खड़े हो जाएं और आप जो अंदर लोग हैं वो दवाइयों के हवाले से, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं जिनको आप, मतलब हमारी जो भी कमज़ोर तरीन रवायात रही हैं जमहूरियत के हवाले से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने लोगों को बाहर तो ज़रूर बंद करके रखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामान के अंदर बंद करके आपने लोगों को रख दिया। और ये हम नए नए रिकॉर्ड्स हर दिन के कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तारीख जो है वो इस सब कुछ को किस तरह जायज़ा लेगी, इस डेस्परेशन का किस तरह जायज़ा लेगी और इस मैंडेट की जाली होने की किस हद तक जाली थी का जायज़ा भी इस तरह की हरकतों से लिया जाएगा। और मैं दुआ गो हूँ कि इस पूरे जो ये चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में, ये जितना भी डार्क है, इससे हम ये चंद सालों में अगर ख़त्म होता है तो हम इससे सबक ज़रूर सीखें और इस साइकिल के अंदर हम वापस से ये मौक़े वापस से ना कभी आएँ कि एक तो आवाम की राय को इस तरह होल सेल तरीके से रद्द किया जाए, मैंडेट चोरी किया जाए, उसके बाद अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस तरह बिहेव किया जाए और एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसा अंदाज़ हुक्मरानी हो कि जो पूरी तौर पे झूठ पर मबनी हो, कि जो भी बात की जा सके जिससे आप अपना आज का दिन बचा सकें, कल की कल देखी जाएगी, इस तरह की हुक्मरानी की जाए। और अगर कोई और आप पे तनकीद करे तो कवानीन ऐसे बना दिए जाएं जो कि जहाँ पे इजहार राय के ऊपर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपकी बेल पिटिशन जो है वो कई हफ्तों तक नहीं लगाई जा सकती। आपको सबक सिखाने के लिए, किसी को भी सबक सिखाने के लिए, आपको, मुझे, किसी को भी सबक सिखाने के लिए उसकी ज़िंदगी 1-2 हफ्ते ज़ाया करना इस हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी कुछ नहीं है, हुकूमत को पता है कि उसकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं है, इसीलिए उसकी हर चीज़ का रिएक्शन जो है, हर प्रॉब्लम उनको, जब आपके पास होता है सिर्फ हथौड़ी है, तो हर प्रॉब्लम आपके लिए जो है वो एक कील नुमाया होती है और इस हुकूमत का भी यही मसला है। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट इस पे कि इस पॉलिसी को हुकूमत को अब वंस एंड फॉर ऑल तर्क कर देना चाहिए कि खान साहब को आइसोलेट करके या मुलाकातें ना करवा के फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आज इंटरनेशनल मीडिया का मौजू भी उनकी सेहत ही है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी इस पे बयान जारी किए हैं, तो ये मामला उल्टा पड़ा है। उनको उनको मुलाकात जो कानून के मुताबिक है उसकी एक्सेस दी जाए। लीगल से ज़्यादा जो है ना, इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये है कि ऑप्टिक्स के लिए अगर इसको किसी और तरीके से हैंडल कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। एतराज़ ये था कि वो फैमिली से मिलते हैं तो बड़े सख्त बयानात आ जाते हैं, तो उसमें एक सच्चाई तो है ना। अफसा ये है कि एक बंदा पेशेंट है, आपने उसका पता लेके करना है कि जो उसका हाल क्या है, और जब बाहर आएँ तो आप इस मुल्क के जो 5-7 बड़े इदारे हैं या 5-7 बड़े हेड ऑफ है उनके मुतालिक आप बात करनी शुरू कर दे, तो ये भी किसी जगह मुनासिब है।
یہ نہیں مناسب اس جگہ. اور پھر جو بار بار ہم کہتے ہیں ہر گورنمنٹ کے دور کے اندر جو ہے جب آپ ہوتے ہیں تو آپ سے یہ سٹیپس ہوتے ہیں. کیا مریم نواز کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ فارمر پرائم منسٹر کی جو پریزیڈنٹ جو ابھی بھی پریزیڈنٹ ہے ان کی بہن کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ اس ڈی چوک کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے جو چین کا پریزیڈنٹ تھا اس کے آنے کے متعلق 114 دن کا یہ دھرنا 120 دن کا تھا. پارلیمنٹ اس وقت بند نہیں ہوئی. کیا اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے اوپر یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے پرائم منسٹر کے باہر جا کے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ, اور اس ڈائیلاگ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کر کے ایک کلیئرٹی ان پالیسی. ویری کوئک کامنٹ. وہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرح کی غیر اعلانیہ پابندی ہے. خان صاحب کے بیانات ہم ٹی وی پہ نہیں چلاتے. کئی دفعہ ماضی کے ان کے بیانات جس میں تضاد ہے آج کی پالیسی سے, ہم وہ چلا کے پی ٹی آئی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن آج مریم نواز نے ان کے بیانات چلائے, تمام میڈیا نے نشر بھی کیے, تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں جو بیانات چلے ہیں کیا فارمر پرائم منسٹر کے ان بیانات کو میں یا آپ یا میرے یہ دوست جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم چلا ہی نہیں سکتے. جسٹیفائی تو بعد میں کریں گے. اس وقت تو چلے تھے نا, اس وقت اسی نیشنل میڈیا پہ چلے تھے. کسی نے جسٹیفائی کیا نہیں کر سکتے ان چیزوں کے اندر. لہٰذا اب سے ہم اس سے آگے نکلنا چاہیے. ہمیں پرسنالٹیز سے نکل کے ہمیں ملک کے لیے, آئین کے لیے, پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے. بس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ حافظ احسان صاحب, معز جعفری صاحب, اسار رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, اگر بیانات کی ہی بات ہے تو ایسے بہت سے ماضی کے بیانات ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی دور میں خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر دیے ہیں. اگر ان کو آج ان کے موجودہ بیانیے کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنے کے لیے بھی چلانا ہو تو وہ ہم تو نہیں چلا سکتے. سی ایم صاحبہ نے چلوائے اور سب تمام ٹی وی نے نشر بھی کیے, تو اچھی بات ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.